نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار جامع ترمذی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے حوالے سے اکثر لوگ گھاٹے میں ہیں، یعنی ان دو نعمتوں کو استعمال کرنے کے حوالے سے لوگوں کی اکثریت، لوگوں کی میجورٹی ہے وہ نقصان میں ہے۔ وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ الصحت والفراغ، ایک صحت اور ایک فراغت کی نعمت ہے۔ ویسے تو ہم انسانوں پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، وہ اتنی بے شمار ہیں، اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ قرآن مجید میں فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنے لگو، گننے لگو، تو وہ اتنی زیادہ ہیں کہ تمہارے شمار سے بھی باہر ہے۔
نعمتیں اللہ تعالیٰ کی بہت ہیں. ہماری اپنی جان کے اندر اتنی نعمتیں ہیں، ہمارے جسم میں اتنی نعمتیں ہیں، پھر جسم سے باہر خارجی نعمتیں. مثلا چھت کی نعمت ہے، سواری کی نعمت ہے، اولاد کی نعمت ہے، صحت کی نعمت ہے، مال کی نعمت ہے. اس طرح بہت ساری نعمتیں ہیں. اب بندہ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے نہیں اٹھاتا، وہ اس کا اپنا پرسنل معاملہ ہے، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. ہو سکتا ہے لوگ نعمتوں سے اکثر لوگ فائدہ اٹھاتے ہوں، ہو سکتا ہے نہ اٹھاتے ہوں. لیکن اللہ کی نعمتوں میں سے یہ جو دو نعمتیں ہیں، صحت اور فراغت، ان کے بارے میں کنفرم بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگوں کی میجورٹی، لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ ان دو نعمتوں سے فائدہ حاصل نہیں کرتی، بلکہ نقصان میں ہے. اب دیکھیں اس حدیث میں جو نقصان کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے نا، وہ غبن ہے. اور یہ غبن تجارت میں جب نقصان ہو تو اس وقت لفظ یہ استعمال کیا جاتا ہے کہ فلاں کو تجارت میں کیا ہو گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، اس کی جو انویسٹمنٹ تھی وہ ضائع ہو گئی، اس نے غلط جگہ پہ لگائی، لہذا اس کو کاروبار میں نقصان پہنچا. یہ غبن کا معنی ہے. گویا کہ ہمیں یوں سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ صحت اور فراغت یہ انویسٹمنٹ ہے انسان کی، یہ مال ہے. ایک انسان جب اس کے پاس مال ہو، وہ تجارت کرنے جائے، تو کوئی بھی بندہ تجارت اس لیے نہیں کرتا کہ اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ تھا تو اس نے بولا چلو تھوڑا پیسہ ضائع کر دوں. کوئی بھی بندہ ایسے بندے کے ساتھ پارٹنرشپ نہیں کرتا جس پر اس کو اعتماد نہ ہو، یا ایسی جگہ پر نہیں لگاتا جہاں پہ کوئی بینیفٹ پروفٹ نہ ہو. ہمیشہ تجارت کی جاتی ہے اس لیے کہ میں لگاؤں چیز تو مجھے ریٹرن میں ملے. اب یہ جو صحت اور فراغت ہے نا، یہ انسان کی انویسٹمنٹ ہے، مال ہے، کیونکہ ہم یہاں پر تجارت کرنے آئے ہیں آخرت کے لیے. یہ دنیا جو ہے یہ کھیتی ہے، اس میں آپ جو بو گے وہ آخرت میں آپ کاٹو گے، ملے گا آپ کو. تو یہاں ہم تجارت کرنے آئے ہیں آخرت کے لیے. اب یہ جو نعمتیں ہیں ان کی مثال ہو گئی انویسٹمنٹ کی. اب اکثر لوگ اس انویسٹمنٹ کو ضائع کر دیتے ہیں. ضائع سے کیا مراد ہے کہ اچھے کاموں میں ان کو نہیں لگاتے. جو اچھے کام ہیں ان میں ان صحت اور فراغت والی نعمت کو استعمال نہیں کرتے. اب مزے کی بات اور پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، صحت اور فراغت جب تک دونوں اکٹھے نہیں ہوں گی تب تک انسان فائدہ حاصل نہیں کر سکتا. اگر صحت ہے فراغت نہیں ہے، یا فراغت ہے صحت نہیں ہے، تو انسان اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اور بہت سے کم میں سے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس صحت بھی ہو اور فراغت بھی ہو. اسے بہت کم ہوتا ہے، لیکن جب ہوتا ہے تو اکثر لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اچھا خاصا جسم دیا ہے، صحت مند ہے، طاقت ہے، لیکن کام میں اتنا مصروف ہے، یا پڑھائی میں اتنا مصروف ہے، کاروبار میں اتنا مصروف ہے کہ اس کو ایک وقت کی نماز پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا. اللہ کے لیے تو ٹائم نہیں ملتا، ٹھیک ہے نا، اس کو گھر والوں کے لیے بھی اتوار کے علاوہ ٹائم نہیں ملتا، اتنا مصروف ہے. حالانکہ صحت ہے، صحت ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن فراغت نہیں ہے. ایسے لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو جب مصروفیت میں لگ جائیں تو پھر ان کے پاس ایک وقت کی نماز کا بھی ٹائم نہیں ہوتا. تھوڑی جلدی یار. اور اس کے برعکس کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس فراغت تو بہت ہے، ٹائم ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، پیسہ اتنا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غنی کر دیا ہے، کمانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن صحت نہیں ہے. صحت نہیں ہے، کرنے کو بہت کچھ دل چاہتا ہے کہ کروں، اٹھ کر نماز پڑھوں.
نیکی کر لوں لیکن ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، صحت نہیں ہے، ٹائم بہت ہے، تو یہ بہت کم ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو صحت بھی دے اور فراغت بھی دے۔ لیکن جب ہوتا ہے تو پھر اکثر لوگ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، اچھی جگہ پہ انویسٹ نہیں کرتے۔ اب کرنے کا کام کیا ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو صحت بھی دی ہے، فراغت بھی دی ہے، فراغت سے مراد وہ ٹائم کہ جس میں آپ کو کوئی ضروری نہیں ہے کوئی کام کرنا، آپ پر کوئی کام کرنا ضروری نہیں ہے، وہ ٹائم آپ کا فراغت والا ٹائم ہے، چاہے وہ تھوڑا ہو چاہے وہ زیادہ ہو۔ اگر اللہ نے کسی کو، ہم سب میں سے صحت اور فراغت دی ہے ساتھ میں، تو پھر اس کو اچھی جگہ پر انویسٹ کریں، آپ اچھی جگہ پہ لگائیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اگر ٹائم دیا ہے، صحت دی ہے، تو آپ سب سے پہلے اللہ کا حق ادا کریں۔ جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر اور مجھ پر فرض کیا ہے، نماز ہے، اس کے لیے ٹائم نکالیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ ما تقرب عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، بندہ میرے قریب آنے تک جتنے بھی راستے اختیار کرتا ہے، ان تمام راستوں میں فرض جو کام ہے، فرض نماز ہے، یہ راستہ مجھے زیادہ محبوب ہے کہ بندہ اس راستے سے میرے تک پہنچے، میرے قریب ہے، میرا قرب حاصل کرے۔ تو اگر آپ کو ٹائم ہے، صحت ہے، تو دیکھیں اس سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ کے لیے ٹائم نکالیں، اللہ کے لیے ٹائم صرف کریں، خرچ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابو داؤد میں حدیث ہے، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں، رات رکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ہے جو آج پہرا دے، چوکیداری کرے۔ تو دو صحابی اٹھتے ہیں، ایک مہاجر اور ایک انصاری، عمار بن یاسر اور عباد بن بشر، یہ دونوں چلے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ گھاٹی کا جو کونا ہے وہاں پر کھڑے ہو کر تمہیں پہرا دینا ہے، تاکہ کوئی مشرک، کوئی کافر آ کر ہم پر حملہ نہ کرے۔ اب یہ دونوں صحابی چلے جاتے ہیں، وہاں پر ٹھہرتے ہیں چوکیداری کے لیے۔ اگر یہ صرف وہاں پر ٹھہرے رہے نا تو یہ بھی ان کی نیکی ہے کہ نہیں ہے؟ چوکیداری، اسلامی لشکر کی جو ہے وہ دیکھ بھال کرنا، یہ بہت بڑا کام ہے یہ۔ لیکن ان میں سے ایک صحابی عمار بن یاسر سو جاتے ہیں اور دوسرے جو ہے وہ جاگتے ہیں، کیونکہ دو ہیں، دو میں سے ایک جاگے گا، ایک سوئے گا، پھر جو سویا ہوا ہے وہ جاگے گا اور وہ سو جائے گا۔ اس طرح چوکیداری کر کے ٹائم گزاریں گے تاکہ کوئی ایک تھکے بھی نہ، آرام بھی مل جائے۔ اب جو عباد بن بشر تھے وہ جاگ رہے تھے، اگر وہ کچھ بھی نہ کرتے نا تب بھی وہ نیکی کے کام میں، لیکن انہوں نے کہا کہ چلو یار میرے پاس فراغت کا ٹائم ہے تو میں وضو کر کے نماز پڑھ لیتا ہوں۔ ہمارے اندر تو سچی بات ہے، مجھ سمیت آپ میں سے اکثر لوگوں کے اندر نفل کا تو کوئی جذبہ ہے ہی نہیں، ہمارے فرائض کے جو ہے وہ لالے پڑے ہوئے ہیں، فرائض میں ہی ہم جو ہے وہ کمزور ہیں، تو نفل کہاں سے پڑھیں گے؟ ترتیب ہوتی ہے نا، ایک جب بندہ فرض میں پکا ہوگا تو آگے اس کا اسٹیپ بڑھے گا۔ جب پہلی سیڑھی ہی آپ کی نہیں بنی ہے تو دوسری کہاں سے بنے گی؟ تو اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی، اتنے میں مشرک کی طرف سے ایک تیر آیا، اس کو لگا، اس نے، تکلیف تو ہوتی ہے نا، اب یہ باتیں ایمان کی باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اس نے نکال پھینکا، اس نے تقریباً 3 تیر مارے، وہ پھر جا کے وہ صحابی رسول گر گیا، اور عمار بن یاسر کی آنکھ کھلی، تو انہوں نے پھر ان کا جو بھی ہے وہ ٹریٹمنٹ کیا اور کہا کہ مجھے جگایا کیوں نہیں؟ فرمایا کہ میں جو سورت پڑھ رہا تھا نماز میں، مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا کہ میں اسی میں مگن ہو گیا، میرا دل نہیں چاہا، حالانکہ تکلیف تو تھی لیکن دل نہیں چاہا کہ اس سورت کو ختم کروں۔ وہ سورت کا حرف پڑھ رہے تھے۔ اگر اللہ نے آپ کو ٹائم دیا ہے، آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اگر روٹین میں، شیڈیول میں آپ کی روز تلاوت ہے تو اس کو بڑھائیں، آپ اس کو زیادہ کریں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی بھی چیز پر افسوس نہیں ہوتا، ندامت نہیں ہوتی، سوائے ایک چیز کے، وہ یہ ہے کہ میرا ایک دن گزر جائے اور میرے عمل میں اضافہ نہ ہو۔ میرا دن گزر گیا،
اور اس میں نے کوئی اضافی عمل نہیں کیا، تو اس پہ مجھے افسوس ہوتا ہے۔ تو اگر آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اس کو آپ روٹین سے زیادہ بڑھا دیں۔ اگر نہیں پڑھنا آتا تو مسجد میں آ جائیں، مدرسے میں آ جائیں، سیکھ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مدینہ میں اشعری صحابہ تھے، یہ یمنی صحابہ تھے، اشعری یمنی صحابہ تھے، ان کے خیمے لگتے تھے مدینہ میں، ایک مخصوص جگہ پر 8-10 خیمے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر یہ 8-10 صحابہ اپنے خیمے میں چلے جائیں نا دن کے وقت، تو مجھے پتہ نہیں چلتا کہ کون سے صحابی کس خیمے میں، لیکن جب رات ہوتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ کیسے پتہ چلتا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ خیموں سے قرآن مجید پڑھنے کی آوازیں آتی ہیں، تو مجھے آواز سے پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ آواز ابو موسیٰ کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی آواز ہے، اچھا یہ اس کا خیمہ ہے۔ یہ صحابہ کرام اپنی اس صحت اور فراغت کو اچھی جگہ انویسٹ کرتے تھے۔ اگر اللہ نے آپ کو ٹائم دیا ہے، صحت ہے، تو آپ قرآن مجید کی تلاوت کو روٹین میں لے کر آئیں۔ یقین کریں جب تکلیف پہنچتی ہے نا انسان کو، تو وہ کسی سے بات کرنا بھی نہیں چاہتا، اس کا دل ہی نہیں لگتا کہ کوئی آئے مجھ سے بات کرے، اب میں زبان کو حرکت دینا بھی مشکل ہو جاتا ہے تکلیف میں۔ ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عافیت والی زندگی دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسند احمد نے فرمایا کہ اللہ سے عافیت کی دعا کیا کرو، اس لیے کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ عافیت کی نعمت ہے۔ عافیت سے مراد آپ کا جسم سلامت ہو۔ اگر ایمان ہے جسم سلامت نہیں ہے تو آپ ایمان والے کام کہاں سے کریں گے؟ اگر ایمان ہے اور عافیت ہے، جسم سلامت ہے، تب جا کر آپ ایمان والے کام کریں گے۔ تو یہ کہہ رہا ہوں میں آپ سے کہ دیکھیں تکلیف جب پہنچتی ہے نا تو انسان بات کرنے کا بھی اس کو دل نہیں چاہتا کسی سے۔ اگر ٹائم ہے تو قرآن مجید کے لیے ٹائم نکالیں، یعنی اللہ کی عبادت کے لیے۔ نماز بھی عبادت ہے، قرآن مجید بھی عبادت ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر اللہ نے آپ کو صحت اور فراغت دی ہے تو آپ علم کی طرف جو ہے وہ رجوع کریں، علم کی طرف۔ کسی مدرسے میں جائیں، کسی کے پاس ٹائم لے کر پڑھیں، کہیں کوئی کورس اسٹارٹ ہو وہاں جوائن کر لیں، کوئی انسٹیٹیوٹ ہو وہاں پہ چلے جائیں۔ علم کی طرف ضرور جو ہے وہ رغبت کریں آپ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جہاں پہ علم ہوگا وہاں پہ شعور آئے گا، جہاں پہ شعور ہوگا تو وہاں لوگوں کو اپنے حقوق کا پتہ ہوگا، اور جہاں حقوق کا پتہ ہوتا ہے نا انہی قوموں میں انقلاب آتا ہے، انہی قوموں میں تبدیلی آتی ہے۔ جہاں علم نہ ہو، کوئی نہ دنیاوی علم ہے نہ دینی علم ہے، دونوں ضروری ہیں، دونوں ضروری ہیں، لیکن پہلی ترجیح دین کو ہے۔ جہاں پہ علم نہیں ہوتا نا تو وہاں پہ حال اسی طرح ہوتا ہے جس طرح ایک چٹکلا سنایا جاتا ہے نا، 19-20 اس میں ہو جائے گی، میں سنا رہا ہوں آپ کو۔ جہاں پہ علم اور شعور اور اپنے حقوق کی خبر گیری نہیں ہوتی تو وہاں پہ یہی حال ہوتا ہے کہ ایک بادشاہ اپنی رعایا کو روزانہ صبح 8 بجے لائن پہ لگاتا اور ایک ایک کو ڈنڈے اور جوتے مار کر روانہ کرتا۔ اب پوری شہر کی جو ہے وہ عوام ہے، کتنی لمبی لائن لگے گی، سب کو 8 بجے جوتے اور ڈنڈے مار کے آگے بھیجتا۔ اب عوام نے آپس میں ڈسکس کی کہ یار ہمیں جو وہ کام پر پہنچنا ہوتا ہے، ہم بادشاہ سلامت سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں 8 نہیں 7 بجے جو ہے وہ ڈنڈے مارو، تاکہ لائن کاٹتے ہیں اس میں ٹائم لگتا ہے۔ 8 بجے مارتے ہو پتہ نہیں کون سا نمبر ہے، کام پر لیٹ ہو جائے گا، اس لیے 6-7 بجے بلا لو تاکہ جلدی تم بھی فارغ ہو جاؤ، ہم بھی کام پر پہنچ جائیں۔ یہ حال ہوتا ہے جہاں پہ حقوق کا پتہ نہیں ہوتا۔ بھائی کیوں ڈنڈے مار رہے ہو، کیوں مار رہے ہو، وجہ تو ہو نا۔ یہ لا شعوری ہے، یہ لا علمی ہے۔ جہاں پہ علم نہیں ہوتا پھر وہاں پر یہ حال ہوتا ہے عوام کا۔ تو اللہ نے آپ کو صحت اور فراغت دی ہے تو آپ علم کی طرف رغبت کریں۔ آپ سلف صالحین کیسے تھے اپنے وقت کو بچانے والے؟ ہم اپنا وقت، سچی بات ہے، کھیلنے میں بھی زیادہ ٹائم لگاتے ہیں، اگر کہیں پہ بیٹھ جائیں کچہری میں بھی زیادہ ٹائم لگاتے ہیں، سیر و تفریح میں بھی زیادہ ٹائم لگاتے ہیں، ہمارا زیادہ ٹائم ایسے ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ بات سچی ہے، اللہ کے نبی سے زمین پر سچا کون ہے؟
اللہ کے نبی سے بڑھ کر تو کوئی سچا نہیں ہے نا. تو ہماری میجورٹی کی یہی حالت ہے، اکثریت کی یہی حالت ہے. عامر بن قیس ایک تابعی ہیں، ان سے ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ عامر تعال اکلم کا، ذرا آؤ بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، کچہری کرتے ہیں. عامر رحمہ اللہ نے اس کو جواب دیا کہ امسک الشمس، کہ ٹھیک ہے میں اس وقت آؤں گا تمہارے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کروں گا، تم سورج کو روک لو تاکہ سورج رک جائے اور میرا وقت بچ جائے. تمہارے ساتھ گفتگو کرنے میں میرا خام خواہ ٹائم ضائع ہوگا. ہماری بھی ویسے گفتگو جو ہوتی ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، اس میں کوئی ریلیونٹ بات نہیں ہوتی، کوئی اچھی باتیں نہیں ہوتی ہیں، فضول باتیں ہوتی ہیں. تو عامر رحمہ اللہ نے کہا کہ سورج کو روکو پھر میں تمہارے ساتھ بیٹھوں گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم سورج کو نہیں روک سکتے، لہذا میں تمہارے ساتھ بیٹھ بھی نہیں سکتا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ادرکت اقواما كانوا على اوقاتهم اشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم. میں نے ایسی قوم کو پایا ہے کہ جس طرح تم لوگ پیسوں پر حریص ہو نا، تو وہ قوم اپنے ٹائم پر حریص تھی، اپنے وقت کا بڑا جو ہے وہ خیال رکھنے والے تھے. وہ صحابہ کرام تھے، حسن بصری تابعی ہیں. وہ صحابہ کرام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے تھے، اچھے کاموں میں لگاتے تھے. اور یہ سب سے بڑا اچھا کام ہے، سب سے بڑا اچھا کام ہے کہ آپ علم حاصل کریں. اس سے دیکھیں آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. اور اگر اکثریت علم کی طرف لوٹے گی تو انشاءاللہ اس قوم میں، اس علاقے میں، اس معاشرے میں انقلاب بھی آئے گا. اچھا انقلاب آئے گا، برا انقلاب نہیں. انقلاب برا بھی ہوتا ہے. ابو یوسف قاضی ابو یوسف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، آخری وقت میں ہیں، تکلیف میں ہیں. اتنے میں ان کے شاگرد آتے ہیں ابراہیم الکوفی رحمہ اللہ، آتے ہیں عیادت کے لیے. جب وہ پہنچتے ہیں تو قاضی ابو یوسف ان سے ایک فقہی مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں حج کے بارے میں. تو ابراہیم کوفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں استاد جی اب اتنی تکلیف میں بھی آپ کو فقہی بحث کی پڑی ہوئی ہے. تو قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہم پڑھتے کیوں ہیں بھائی، علم کیوں حاصل کرتے ہیں؟ اس لیے کہ تاکہ اس کے ذریعے بندہ نجات پا جائے، یعنی دنیا میں مصیبتوں سے اور لاشعوری سے نجات پائے اور آخرت میں جہنم سے نجات پائے. اسی لیے پڑھتے ہیں نا. لہٰذا تم مجھ سے بحث کرو، ایک مسئلہ ہے درپیش ہے، مجھ سے بحث کرو تاکہ وہ مسئلہ حل ہو. تو وہ حج کا مسئلہ اسی تکلیف کے عالم میں ڈسکس کیا. ابراہیم الکوفی فرماتے ہیں میں جب چلا گیا تو بعد میں مجھے پتا چلا میرے جانے کے بعد استاد کی روح نکل چکی ہے، فوت ہو گئے. یعنی اپنے وقت کی قدر کرنے والے لوگ تھے یہ. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ان اللیل والنہار یعملان فیک فاعمل فیہما. اے ابن آدم، یہ دن اور رات اپنا کام کر رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ان کو کوئی روک نہیں سکتا. تو ان میں اپنا کام کر، عبادت کر، علم حاصل کر، ان کو جانے مت دے. یہ رکنے والے نہیں ہیں دن اور رات، لیکن تو ان میں اپنا کام کر تاکہ یہ ضائع نہ ہو. تو دوسرے نمبر پر آپ کو اگر اللہ نے صحت اور فراغت دی ہے میرے بھائی، تو علم کی طرف آپ رغبت کریں. اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو عزت بھی دے گا، اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے گا. اور علم جو ہے انسان کو مہذب بناتا ہے. دوسرے الفاظ میں علم انسان کو اچھا انسان بناتا ہے. اور تیسرے نمبر پر اگر آپ کو اللہ نے صحت دی ہے، فراغت دی ہے، تو ایک اور نیکی کا کام ہے وہ کریں جس کو عام روٹین میں ہم نہیں کرتے. ہم نے ایک خاص اوقات میں اس کو جو ہے وہ کر دیا ہے، ایک وقت کے ساتھ ہم نے خاص کر دیا ہے اس نیکی کو. ان اوقات کے علاوہ دیگر اوقات میں ہم وہ نیکی نہیں کرتے. وہ کیا ہے؟ اگر آپ کو صحت ہے، اللہ نے دی ہے، فراغت ہے، آپ جائیں اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں جایا کریں، ان سے ملاقات کرنے، ان کا حال دریافت کرنے. ہمارے یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ صرف خوشی اور غمی میں آنا جانا ہوتا ہے. عام اور نارمل حالات میں کوئی کسی کے گھر آتا جاتا نہیں ہے. اسی سے بھی ظاہر سی بات ہے، مثال کے طور پر رشتے کمزور ہوتے ہیں. اب جو بوڑھے اور بزرگ حضرات ہیں میرے خیال سے ان میں زیادہ ہے یہ،
جو جوان ہیں ان کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ وہ کسی رشتہ دار کے گھر جائیں، سوائے عید میں یا شادی کے موقع پر یا میت کے موقع پر۔ نارمل روٹین میں کوئی نہیں جاتا، نارمل حالات۔ دیکھیں یہ ایک اصولی بات ہے، جس معاشرے میں کوئی نیکی لوگ کرنا چھوڑ دیں، اس میں اگر آپ وہ نیکی کرتے ہیں نا تو لوگ آپ کو مسیحا سمجھتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں نا میری؟ مثال کے طور پر اگر لوگوں کے اندر وفا ختم ہو جائے، لوگوں کے اندر امانت ختم ہو جائے، نیکی یہ دونوں، ان حالات میں اگر آپ کسی سے وفا کریں گے، آپ کسی کے ساتھ امانت داری کریں گے، تو آپ اس کے لیے کیا بن جائیں گے؟ مسیحا بن جائیں گے۔ اس کے دل میں آپ کے لیے محبت بڑھ جائے گی کہ یار کوئی نہیں کر رہا لیکن یہ میرے ساتھ وفا کر رہا ہے۔ اب جو حالات بن گئے نا، خاص طور پر جو جوان نسل ہے، ان کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ وہ رشتہ داروں کے گھر آنا جانا کرے۔ عمر بن دینار رحمہ اللہ کا قول ہے کہ فرض نماز کے بعد جو قدم اٹھتے ہیں نا، ایک تو فرض نماز کے لیے ہم جاتے ہیں، اس کے لیے بھی قدم اٹھا کر جاتے ہیں، یہ اللہ کو بڑے اچھے اور محبوب قدم ہیں، اللہ کو پسند ہے یہ قدم۔ لیکن فرض نماز کے بعد جو اجر میں زیادہ ہیں، وہ قدم جو اجر میں زیادہ ہیں، وہ قدم ہے جو رشتہ دار کے گھر کی طرف چل کر جاتے ہیں۔ لہٰذا رشتہ داروں کے پاس آنا جانا کریں۔ جب بستر پر آ جائے گا بندہ تو پھر بہت دن جائے گا میں فلاں کے پاس جاؤں، فلاں کے پاس جاؤں، لیکن طاقت نہیں رہتی۔ اور اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ دیکھیں اگر آپ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سامنے والے کے دل میں آپ کی محبت بٹھا دے گا، اگر ہے تو اس کو بڑھا دے گا۔ اور اس کا اور بینیفٹ یہ ہے کہ آپ جائیں گے تو آپ کو حالات بھی تو معلوم ہوں گے نا کہ میرا فلاں ہے رشتہ دار، وہ کس حال میں ہے۔ ہو سکتا ہے اس کو میری ضرورت ہو لیکن وہ بتا نہ سکتا ہو، میں جاؤں تو مجھے کچھ پتہ چلے اور میں اس کی مدد کروں۔ دیکھیں اگر آپ کسی اجنبی بندے کی، عام مسلمان کی مدد کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے عمل۔ لیکن آپ جب کسی رشتہ دار کی مدد کرتے ہیں تو اس میں آپ کے لیے ڈبل اجر ہے کہ ایک آپ نیکی کر رہے ہیں اس کی مدد کر کے، اور دوسرا آپ رشتہ داری بھی جوڑ رہے ہیں، تو یہ ڈبل اجر ہے۔ سنن نسائی میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عام مسکین پر صدقہ کرنا صرف صدقہ ہے، لیکن کسی رشتہ دار پر صدقہ کرنا اس کا دگنا اجر ہے، ایک صدقے کا اور ایک رشتہ داری جوڑنے کا۔ تو اگر اللہ نے آپ کو صحت اور فراغت دیے تو ٹائم نکال کر رشتہ داروں کے گھر بھی جایا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ یہ چند اعلانات ہیں۔ 23 دسمبر بروز ہفتہ بعد نماز عصر سے لے کر عشاء تک یہ تبلیغی و اصلاحی پروگرام ہے بمقام جامع مسجد عبد الرحمن بن عوف ماڑی پور میں۔ اس پروگرام میں جو مقررین ہیں وہ ہیں فضیلت الشیخ علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ، اور حافظ محمد سلیم حافظہ اللہ، اور محمد داؤد شاکر حافظہ اللہ۔ ساتھیوں سے التماس ہے کہ اس پروگرام میں ضرور شرکت کریں۔ 23 دسمبر بروز ہفتہ بعد نماز عصر سے لے کر عشاء تک جامع مسجد عبد الرحمن بن عوف میں۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ 24 دسمبر بروز اتوار بعد نماز مغرب جامع مسجد راشدی میں بھی درس کا اہتمام کیا گیا ہے، جس کے لیے مقرر ہیں فضیلت الشیخ داؤد شاکر حافظہ اللہ۔ آپ سے التماس ہے کہ اس پروگرام میں بھی ضرور شرکت کریں۔ 24 دسمبر بروز اتوار بعد نماز مغرب جامع مسجد راشدی۔ اور بیماروں کے لیے دعا کی اپیل کی گئی ہے، تمام بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ جتنے بھی بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور ایک خواتین کے لیے یہ ایک درخواست ہے، ان کی طرف سے شکایت آئی ہے کہ جو آخر میں آنے والی خواتین ہیں وہ جمعے میں آ کر بھی جو ہے وہ کچہریاں کرنے لگ جاتی ہیں، آپس میں باتیں کرنے لگ جاتی ہیں،
اب اس سے کیا ہوتا ہے، ان کا اپنا جمعہ بھی ضائع ہو رہا ہے، اور جو آگے خاموشی سے سن رہی ہیں ان کو بھی وہ تنگ کر رہی ہیں، اور وہ بھی کچھ سن نہیں سکتی ہیں اور ان کا جمعہ بھی خراب کر رہی ہیں۔ تو یہ جو مائیں بہنیں ہیں ان سے گزارش ہے، دیکھیں یہ جمعے کا پروگرام ایک عبادت کی شکل ہے، یہ کوئی عام درس نہیں ہے، یہ عام پروگرام نہیں ہے، یہ شرعی حکم ہے اس کا، جمعے کا باقاعدہ اہتمام یہ عبادت کی شکل ہے۔ لہٰذا جس طرح عبادت میں آپ خاموشی سے ٹائم گزارتے ہیں تو یہ خطبہ بھی ہے، یہ عبادت ہے، یہ اس کو خاموشی سے سنا کریں۔ اور ویسے ہی روز روز درس نہیں ہوتے، کوئی نصیحت کرنے والا ہمارے گھروں میں نہیں آتا، یہ ہفتے میں ایک ہی پروگرام ہے، نصیحتی پروگرام ہے، اس کو ضائع مت کریں آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ باتیں کر رہا ہو اس کو یہ بھی مت کہو کہ اے چپ کر، یہ کہنے والا ہے نا جو اے خاموش ہو جا، اس کا بھی جمعہ ضائع ہو جائے گا۔ لہذا اب وہ بیچاری جو خاموشی سے سن رہی ہیں ان کو یہ حدیث ہوگی تو وہ اندر سے کڑ رہی ہوں گی، وہ غصہ کر رہی ہوں گی، اس چکر میں ان کا بھی جمعہ ضائع ہو جائے گا۔ لہذا ماؤں اور بہنوں سے التماس ہے کہ آئیں تو خاموشی سے آئیں، اور اگر مصروفیت ہے تو پھر گھر میں ہی ظہر کی نماز پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، واخذل من اعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب البأس رب الناس، اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔